بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد وللمقابلة نحو اشتریت العبد بالفرس، اور با مقابلے کے لیے ہے، جیسے اشتریت العبد بالفرس، میں نے غلام خریدا گھوڑے کے عوض۔ حروف جر میں سے با کی بحث چل رہی ہے۔ با کے کئی معنی بیان کیے جا چکے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے مقابلہ۔ مقابلے کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ با کا مدخول یہ کسی چیز کا عوض اور کسی چیز کا بدل ہے، چنانچہ اس با کو جو با مقابلے کے لیے ہے اس کو بائے عوض اور بائے بدل بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو مثال ہے اشتریت العبد بالفرسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ با کا مدخول گھوڑا یہ در حقیقت غلام کا عوض ہے۔ تو با کے مقابلے کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ با کا مدخول کسی چیز کا عوض اور بدل ہے، اور با مقابلے کے لیے ہے، جیسے اشتریت العبد بالفرسی، واو مستانفہ، ہیا ضمیر مبتدا محذوف، للمقابلتی کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، اشتریت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، العبد مفعول بہ، بالفرسی جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اشتریت فعل کے۔ اشتریت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وللقسم، اور با قسم کے لیے آتا ہے، یعنی با کے من جملہ معنی میں سے ایک معنی قسم ہے، یعنی قسم کے موقع پر با کا استعمال کرتے ہیں، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس پر با داخل کرتے ہیں۔ حروف قسم کئی ایک ہیں، با، تا، واو، لام۔ آگے چند صفحوں کے بعد دیگر حروف قسم کی بحث آ رہی ہے، وہاں پر اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آ جائے گی۔ با میں اور دیگر حروف میں کیا فرق ہے استعمال کے اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے، وہ تفصیل وہاں پر آ جائے گی۔ یہاں پر بس اتنی بات یاد رکھیں کہ با قسم کے لیے آتا ہے، اور قسم کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قسم کے موقع پر جملہ قسمیہ میں جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس پر با داخل کرتے ہیں، جیسے باللہ لافعلن کذا، بخدا میں ایسا ضرور کروں گا۔ ہی مبتدا محذوف، للقسم کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، باللہ، حروف قسم جتنے ہیں اگر اس سے پہلے کوئی فعل مذکور نہ ہو، دیگر جو حروف قسم ہیں واو، تا، لام، ان سے پہلے تو فعل قسم ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، با سے پہلے کبھی محذوف ہوتا ہے اور کبھی مذکور ہوتا ہے۔ تو اگر مذکور ہے تو ٹھیک ہے، اگر مذکور نہیں ہے تو پھر قسم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اقسم، یا اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ، وہ محذوف مانا جائے گا۔ تو با حرف جر اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کے، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر قسم، لام برائے تاکید جو جملہ قسمیہ کے قسم کے جواب پر داخل کرتے ہیں۔ افعلن فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، قضا اس میں کنایہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ۔ وللاستطعاف، اور با طلب رحمت کے لیے آتا ہے۔ استطعاف باب استفعال کا مصدر ہے، عطف سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں مہربانی طلب کرنا۔ تو با کے استطعاف اور طلب رحمت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ با اپنے مدخول کے لیے مخاطب سے طلب رحمت پر دلالت کرے گا، یعنی با اس بات کو بتائے گا کہ میرے مدخول پر مخاطب کی جانب سے مہربانی اور رحم ہونا چاہیے۔ ہیا ضمیر مبتدا محذوف، للاستطعاف کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، ارحم فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، بزید جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ارحم فعل کے، ارحم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وللظرفیۃ، نحو زید بالبلد، اور با ظرفیت کے لیے ہے، جیسے زید شہر میں ہے۔ با کے ظرفیت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ با اس بات پر دلالت کرے گا کہ با کا مدخول کسی چیز کے لیے ظرف ہے۔ با کا مدخول ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی چیز سمائی ہوئی ہے، جس چیز کے لیے ظرف ہے
گویا وہ چیز اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ جیسے زید بالبلد، زید شہر کے اندر ہے، گویا شہر زید کے لیے ظرف ہے۔ ہی ضمیر مبتدا محذوف للظرفیتی کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف زید مبتدا بالبلدی ثابت یا موجود کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وللزیادتی، اور با کبھی زائد ہوتا ہے۔ زائد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے بغیر بھی اصل مفہوم اور اصل معنی ادا ہو جائے گا، البتہ کلام کی تحسین کے لیے یا تاکید وغیرہ کے لیے لاتے ہیں۔ عام طور پر جو حروف زائد ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی حروف زائد جو مشہور ہیں، جو عام طور پر زائد ہوتے ہیں وہ 4 ہیں: من، لام، با اور کاف۔ یہ حروف عام طور پر زائد ہوتے ہیں۔ یہاں پر با کی بحث ہے، با بھی کبھی کبھی زائد ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ با کی زیادتی کبھی وجوباً ہوتی ہے اور کبھی جوازاً ہوتی ہے۔ وجوباً با کی زیادتی فعل تعجب افعیل کا جو صیغہ ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر ہمیشہ با زائد ہوتا ہے، اور یہ زیادتی وجوباً ہوتی ہے۔ افعل بزیدن، احسن بزیدن، اکرم بزیدن۔ تو افعل صیغہ تعجب کے بعد والے اسم پر جو با زائد ہوتا ہے یہ وجوباً زائد ہوتا ہے، اور جوازاً چند جگہوں پر زائد ہوتا ہے، جیسے کبھی فاعل پر زائد ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کفا باللہ شہیدا۔ تو یہ باللہ در حقیقت کفا کا فاعل ہے، لیکن اس فاعل پر با حرف جر یہ زائد واقع ہے۔ اسی طریقے سے کبھی مفعول سے خود کتاب میں مصنف نے مثال دی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو یہ بِأَيْدِيكُمْ، ایدیکم اصل میں مفعول بھی ہے، اس پر با یہ محض زائد ہے۔ اور کبھی مبتدا پر زائد ہوتا ہے، جیسے یہ جملہ بولتے ہیں بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ، تیرے لیے 1 درہم کافی ہے۔ تو یہاں پر حسبک، اس سے پہلے جو با حرف جر ہے بِحَسْبِكَ، یہ محض زائد ہے۔ تو یہ سب جوازن ہے۔ اسی طریقے سے لیس کی خبر پر الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ لیس بظالم۔ ایسے ہی لفظ نفس اور لفظ عین جو الفاظ تاکید میں سے ہے اس پر بھی داخل کرتے ہیں۔ خرج زید بعینہ، خرج زید بنفسہ۔ تو یہ چند جگہیں ہیں جہاں پر با اور وجوباً افعل صیغہ تعجب کے بعد والے اسم پر زائد ہوتا ہے، اور با زائد ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہی واو مستانفہ، ہی ضمیر مبتدا محذوف للزیادتی کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لام حرف جر الزیادتی مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف قول مصدر ہا ضمیر ذوالحال تعالی حال، ذوالحال حال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر قول۔ آگے جو پورا جملہ ہوگا وہ مقولہ ہوگا، مقولہ در حقیقت مفعول بھی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ واو عطفہ، چونکہ یہ قرآن کریم کا ایک ٹکڑا ہے اس کو اتنا ہی کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ لا تلقوا فعل نہیں، ضمیر اس کے اندر فاعل، با حرف جر، ایدیکم، ایدیکم بعد اضافت مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تلقوا کے۔ الی التہلکہ، الی حرف جر اور تہلکہ مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی لا تلقوا کے۔ لا تلقوا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قول کا مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ اس طرح کی جگہوں پر مرکب اضافی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مرکب اضافی ہو کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف، پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، چاہے تو جملہ تامہ بنا دے یا پھر اس کو مرکب ناقص کہہ کر چھوڑ دے۔ واللام للاختصاص، اور لام اختصاص کے لیے ہے۔ لام کے اختصاص کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لام کے مدخول کا ماقبل کے ساتھ ایک گہرا ربط اور خاص تعلق ہے۔ وہ خاص تعلق کبھی ملکیت کا ہوتا ہے، جیسے
المال لزید، مال زید کا ہے۔ القلم لخالد، قلم خالد کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد قلم کا مالک ہے۔ تو یہ تعلق ہوا۔ کبھی استحقاق کا ہوتا ہے، جیسے مثال مذکور الجل للفرسی، زین اور جھول گھوڑے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھوڑا زین کا مالک ہے، بلکہ زین گھوڑا کے مناسب حال ہے اور گھوڑا ہی اس کا حقدار ہے کہ زین گھوڑا پر ڈالا جائے۔ مستانفہ اللام مبتدا، لام حرف جر، الاختصاص مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، الجل مبتدا، للفرسی لام حرف جر، الفرس مجرور، جار مجرور سے مل کر کائن کے متعلق ہو کر، کائن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ولزیادتی، اور لام کبھی کبھی زائد بھی ہوتا ہے۔ زائد ہونے کا کیا مطلب ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا۔ تو یہاں پر بھی ہی ضمیر مبتدا محذوف اور لام حرف جر، الزیادتی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، ردیفہ فعل، لام حرف جر، کم مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ردیفہ فعل کے، ردیفہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مفسر، مفسر اسم مفعول کا صیغہ بفتح السین، مفسر۔ ای حرف تفسیر، ردیفکم، ردیفہ فعل ضمیر اس کے اندر فاعل اور کم ضمیر مفعول بھی۔ یہ جملہ کسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے زید ردیف لکم یا زید ردیفکم، اس طرح کا جملہ کہیں گے تو ضمیر اس کے اندر فاعل، کم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر مفسر یا تفسیر، پھر مفسر مفسر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وللتعلیلی، نحو جئتک لاکرامک، اور لام تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے ہے، جیسے جئتک لاکرامک، میں تمہارے پاس آیا تمہارے اکرام کے لیے۔ لام کے تعلیل کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لام کا مدخول کسی فعل کا سبب اور اس کی وجہ ہے، لام کا مدخول ما قبل کسی فعل کا سبب اور اس کی وجہ ہے، جیسے جئتک لاکرامک، تو آنا اس کی وجہ اور اس کا سبب ہے تیرا اکرام کرنا، تو لام تعلیل کے لیے ہے۔ اللام مبتدا یا ہی ضمیر مبتدا محذوف جو لوٹے گی اسی اللام کی طرف، واو کو مستانفہ کہہ دیں گے۔ ہی ضمیر مبتدا محذوف، لام حرف جر، التعلیل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، جئتک، جئتو فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، کاف مفعول بھی، لام حرف جر، اکرامک بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا جئتو فعل کے، جئتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وللقسم، اور لام قسم کے لیے، لام کے قسم کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قسم کے موقع پر جملہ قسمیہ میں لام کا استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس پر لام کو داخل کرتے ہیں۔ قسم کے سلسلے میں حروف قسم میں 2 حروف اور باقی ہیں، اس لیے جب وہ دونوں حروف بھی آ جائیں گے، چند صفحات کے بعد وہ دونوں آ رہے ہیں، تو وہاں پر قسم کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو آ جائے گی۔ البتہ لام کے سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ لام لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے، اور اس وقت داخل ہوتا ہے جہاں پر تعجب کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جیسے للہ لا یؤخر الاجل، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس وقت کے اندر آگے پیچھے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، چنانچہ جہاں پر تعجب کا معنی نہیں ہوگا وہاں پر لام کا استعمال نہیں کیا جائے گا، چنانچہ نہیں کہا جائے گا للہ لقد طار الذباب، چونکہ یہاں پر تعجب کا کوئی معنی نہیں، اس لیے جملہ نہیں کہا جائے گا۔ واو مستانفہ، ہی ضمیر مبتدا محذوف جو لوٹے گی اسی لام کی طرف، لام حرف جر، القسم مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
نحو مضاف لام حرف جر اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسم فعل کے، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر قسم، لا یؤخر فعل مجہول، الاجل اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا۔ وللمعاقبتی اور لام معاقبت کے لیے آتا ہے، انجام کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ معاقبت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے بعد اور اس کے پیچھے آنا یا لانا۔ معاقبت کا مطلب یہاں پر صرف انجام ہے۔ لام کے معاقبت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لام کا مدخول کسی چیز کا نتیجہ ہے، جیسے لزم الشر للشقاوتی، اس نے شر کو لازم پکڑا بدبختی کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدبختی حاصل کرنے کے لیے اس نے شر کو لازم پکڑا، بلکہ برابر وہ شر کو انجام دیتا رہا، برے کام کے ساتھ لگا رہا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدبختی اس کے ساتھ لاحق ہو گئی۔ تو کسی چیز کے انجام اور اس کے نتیجے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ واو مستانفہ ہی ضمیر مبتدا محذوف، لام حرف جر المعاقبت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف لازم فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، اس طرح کا بھی جملہ کسی خاص موقع سے کسی آدمی کے سلسلے میں کہتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کوئی جہاں پر جملہ استعمال ہوگا وہاں پر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مبتدا کوئی نہ کوئی اسم محذوف ہوگا، اسی کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ تو لازم فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الشر مفعول به، لام حرف جر الشقاوتی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا لازم فعل کے، لازم فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔